السلام علیکم ناظرین، اس وقت آج ایک ممتاز عالم دین ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جو افراد انہیں سود کا کاروبار کرتے ہیں یا سود کے قریب بھی جاتے ہیں یا سود کے لین دین میں لکھائی یا پڑھائی یا بیچ میں جو ہے رابطہ کار بنتے ہیں یا درمیانی شخص کا رول ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا اسلام میں دین میں وعید آئی ہوئی ہے، آج ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے ASJ نیوز میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ حافظ صاحب، یہ بتائیے کہ آج کل معاشرے میں سودی جو لین دین ہے اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا، اس تعلق سے کیا کہنا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سود کہتے کسے ہیں۔ جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سود کہتے ہیں اضافے کو، زیادتی کو۔ اور سود کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مثال کے طور پہ میں کسی کو 100 روپے قرض دے رہا ہوں، جی، اور 100 روپے پر میں یہ کہتا ہوں کہ بدلے میں قرض واپس لوں گا تو 100 روپے نہیں بلکہ 110 روپے قرض لوں گا میں، تو 100 روپے قرض اور 10 روپے جو ہے وہ بیاج ہے، سود ہے۔ تو اس طریقے پر اگر کوئی سودی لین دین کرتا ہے، قرض لینا دینے کا یہ سلسلہ اگر رہتا ہے تو اسلام میں اس کی کوئی شکل جائز نہیں ہے۔ ہم سب خاص طور پہ جو ہے دوسری شکل یہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے جو تجارت پیشہ جو افراد ہے وہ اپنی سہولت کے لیے ایک کار خریدتے ہیں، انسٹالمنٹ پہ جو نام دیا گیا انسٹالمنٹ، تو اقساط کے اوپر، تو شاید وہ بھی کچھ پرسنٹیج تو لاتا ہے، تو اس کے لیے کیا اس سے بچنا چاہیے؟ دیکھیے، عام طور پر جب شو روم میں جاتے ہیں تو اس کی شکل اور صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم گاڑی لے رہے ہیں یا کار لے رہے ہیں تو اس پر پہلے سے ہی 14% یا 15% کا سود جو ہے یہ طے کیا جاتا ہے، اور قسطیں جو ادا کرنے کی تاریخ ہوتی ہے 2 تاریخ یا 5 تاریخ، اگر اس تاریخ پر اگر رقم ادا نہیں کی جاتی، قسط ادا نہیں کی جاتی تو مزید اور رقم کاٹی جاتی ہے۔ تو یہ ہو گیا سود پر سود، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ یہ اسلام میں یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم سب یہ بتائیے کہ اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا حدیث کیا ملتی ہے، ہمارے کہاں پہ ملتی ہے؟ دیکھیے، سود کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا اور سود کے معاملے کو لکھنے والا یا سود کے معاملے میں گواہ بننے والا، یہ چاروں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور اس کے غضب کے مستحق ہے اور جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور اسی طریقے پر حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کی جو ادنا سی رقم ہے، یہ ادنا سی رقم ایسی ہے کہ گویا اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ تو گویا ایک سود کی ہلکی سی رقم لینے والا یہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر جرم میں شریک ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سود کے 73 درجات ہیں، سود کے 73 درجات ہیں، اور ان میں سے ہلکا درجہ، سب سے ادنا گناہ کا درجہ یہ ہے کہ گویا وہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ناراضگی کا اظہار ہے، اور سود لینے والوں کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بچ جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سودی لین دین جو چل رہا تھا، جو کاروبار میں سود باقی رہ گیا آنے کا، اس کو چھوڑ دو، اصل جو رقم ہے کاروبار کی وہ لے لو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، توبہ کر لو اور اصل مال لے لو، اور جو باقی رہ جائے سود کا مال یا سود کی رقم اس کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی جانب سے سخت ناراضگی کا اظہار ہے، غصے کا اظہار ہے کہ تم لوگ اگر اس سے باز نہیں آؤ گے تو گویا تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے میدان میں اتر گئے ہو۔
آپ سب ایک سوال یہ کہ خاص طور پہ جو وبائی امراض کرونا وائرس جیسے جو ہے نا اور پچھلے ٹائم پانی بھی آیا تھا ہمارے جو ہے نا شہر حیدرآباد میں، پرانے شہر میں، جس سے تباہی مچی تھی، تو لوگوں کے مال و اسباب نقصان ہوئے تھے اس میں. تو کئی ایک ایسی لوگ جو ہے نا ہے کہ مدد کے لیے لوگوں سے اپیل کرے، لوگ مدد بھیجے، لیکن وہ مدد ان تک نہیں پہنچائے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، یہ عنوان صدقہ اور فطرے کے تعلق سے ہے یا وہ مال جو تعاون کے لیے اور امداد کے لیے پہنچایا گیا اس کے تعلق سے یہ بات ہے، تو اس سلسلے میں دیانت اور امانت داری اور ایمان کا مسئلہ ہے. غرباء، فقراء اور مساکین کے تعاون اور ان کی مدد مدد کے لیے اور ان کے لیے جو کچھ سامان مہیا ہو سکتے ہیں وہ سب مہیا کرنے اور ان اسباب کو ان تک پہنچانے کے لیے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. لیکن اگر اس مال کا غیر ضروری استعمال ہوتا ہے، بیجا استعمال ہوتا ہے، تو اس میں اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسے خائن اور ایسے دغاباز سے اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں ضرور سوال کریں گے کہ یہ مال کہاں سے آیا تھا اور کہاں تو نے خرچ کیا. بہرحال حافظ صاحب، آج کی بات ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اور ASD نیوز کی جانب سے محمد جاوید کو اب دیجیے اجازت. خدا حافظ.